نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، آواز بلند سلوات۔ دعائے سحور امام زمانہ علیہ السلام۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلقنا فی امت الذی فاز رتبتہ الى قاب قوسین و اکرمنا بولایت وسیعہ الذی ردت لہ الشمس مرتین وصلی إلى القبلتين بجاهد بالسيفين والرمحين وشرفنا بحب الزهرين التي فضلت على نساء العالمين بجعلنا من الباقين على مصاب الحسن والحسين والتسعة من ذرية الحسين الذين من بقى على مصابهم رجح حسناته وأعمال الثقلين وهم أئمة المشرقين وهداة المغربين صلوات الله عليهم ودامت النيران أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ حضرات گرامی سادات مومنین، سلام علیکم، تحفہ یا علی مدد 5/12/14 توڑا میرا اتھے ہونا قبول فرماو۔ جتنے بیٹھے ہو مالک سب دے دلی نیک مقاصد پورے فرمان، مومن مخصوص دے مولا دینی دنیاوی حجات پورے فرمائے۔ باوے توقیر شاہ کاظمی صاحب یہ پرویز شاہران دا مالک اہتمام خرچ خرجات مالک نصرت امام زمانہ شمار فرمائے۔ سید غلام بادشاہ جی اور دی اہلیہ سید نظر عباس سید مجاہد حسین شاہ جی مالک انہاں سب دے درجات بلند فرما۔ مالک تیری بارگاہ التجا ہے روضہ ثانی زہرہ دی حفاظت فرما، پاکستان و امن دا گہوارہ بنا۔ سورہ حزاب دی آیت نمبر 33 دی تلاوت شرف حاصل کی تھی۔ یہ بائیاں پارا ہے، ترجمہ گورنر سنو، ماں سوا اس کے کہ نہیں صرف اللہ نے یہ ارادہ کر رکھا ہے اے اہل بیت رسول، اللہ تم سے ہر قسم کے رجس کو، ہر طرح کے گناہ کو، ہر قسم کی نافرمانی کو، ہر قسم کی غلطی اور خطا کو، ہر طرح کی پلیتی کو تم سے ایسے دور رکھے گا جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ تسی ملتان والے مومن پریشان نہ ہویا کرو، اسی کلمے چلی انہوں ولی اللہ پڑھنے ہیں، اذان اچھ پڑھنے ہیں، تشاہد میں چلی انہوں ولی اللہ پڑھنے ہیں، اہل بیت دا ذکر کرنے ہیں، فلانا نہیں کردہ فلانا نہیں کردہ، جدو قرآن میں چلا دا وعدہ پلیت نے رہنا ہی دور ہے۔ پاکان دے نزدیک نہ کوئی پلیت آ سکتا نہ پلیتی۔ قرآن دا فیصلہ انکم الرجسہ، رجس اہل بیت تو دور ہے، ملتان آلیا جیڑا ہی پنجا تو دور ہے، وہی تے رجس ہے۔ رجس پاکان دے نزدیک نہیں آ سکتا۔ بالغ حکیم زویب شاہران دی دلی مقاصد پورے فرمائے، توجہ ہے نا سارے دی میری طرف۔ ای وجہ 15 ماہ رمضان دی رات 3 ہجری
شہزادہ امن شاہ زمان میرا مولا حسن دنیا تے نازل ہوئے گل پلے بن لے شیعہ سنی ہے مسئلہ کو رکھ گل ذرا حیدری دی سون یہ پانچل پاک ہمیشہ دنیا تے ظاہر ہوندے نے نازل ہوندے نے جیڑا کہ ساڑھی طرح جام دے نے او دی بے بے تے لانت ہے حسن مجتبہ 15 ماہ رمضان دی رات دنیا تے نازل ہوئے شیعہ سنیوں سید طیب تقی ناصر امین ابو محمد القباد دس رہے ہیں مولا حسن پاک دنیا تے ہوندی سجدہ کیتا ہے 13 رجب نو حیدر قرار خانے کعبے چاہے سن دنیا تے ہوندی سجدہ کیتا ہے 15 ماہ رمضان دی رات میرا مجتبہ امام دنیا تے آیا دنیا تے ہوندی سجدہ کیتا ہے امام دوسرا ہے انداز پہلا ہی ہے مولا حسن مجتبہ سجدہ کیتا ہے عالم تصور پوچھیا مولا حسن پاک عالم تصور پوچھیا دنیا تے ہوندی سجدہ کیتا ہے سجدہ کرنا کسے کو سکھیا نہیں میرے مالکہ فرمایا امام ہوندا ہی ہوئے جڑا علم تے معرفت نال لے کے آئے وہ امام تے نہیں ہوندا جنہوں مسئلہ دسن واسطے تی کو ٹیوشن پڑھنی پڑھے حسن مجتبہ نے سجدے وچ اللہ دی توحید دی گواہی دیتی بابا جی پاک مصطفیٰ دی رسالت دی پھر فرمایا اشہدو ان ابی علی ولی اللہ میں حسن مجتبہ گواہی دیتا ہوں میرا باپ علی اللہ کا ولی ہے خود معصوم نے علی ولی اللہ دی گواہی دیتی ہے کہ کوئی غیر معصوم علی ولی اللہ نو پاؤں کہ وہ دی کیا حیثیت ہے حسن مجتبہ شیعہ سنیوں واحد ہستی ہے کائنات وچ مولا حسن مجتبہ جدی دنیا دی آمن دی وجہ تو قیامت تک 7ویں دن عقیقہ کرنا سنت رسول بن گیا آج میں جتنی دیر پڑھنا ہے مولا حسن بادشاہی پڑھنا میری مجال نہیں میں حسن مجتبہ پاک دی شان پڑھا جڑا حسین دا بھی امام ہو گئے اے مولا حسن پاک تو پہلے کی کاشی کا کوئی نہیں سی مولا حسن دے آمد نال 7ویں دن عقیقہ سنت رسول بن گیا جدے آن نال دین بنے شریعت بنے انہوں حسن مجتبہ کہندے 7ویں دن پاک مصطفیٰ عقیقہ کیتا تے مولا حسن مجتبہ دے سجے کان چ لاؤے تے کھبے کان لاؤ تو تے سوراخ کیتا ہے یہ بہار الانوار جلد 26 وچ ہے اور یہ کرائیں تو اڈی توبہ تلوام ہے وہ دے وچ بھی موجود ہے کہ پاک مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے شفیع المذنبین نے رحمت للعالمین نے سید المرسلین نے حسن مجتبہ دے کرنا چو سوراخ کیتے کیوں ملتان علیہ سوراخ کیوں کیتے پاک مصطفیٰ نے وہ تو ہوا لگانی سی دور پانے سننا تو پھر جڑا دور دی مخالفت کرے انہوں دور کر سلوات پڑھے بابا نے بڑھا ہوا تو نہیں سی لگانی کربلا دے واقعات کتب مقاتل پڑھو کربلا جتنے ذکور و اناس ہن انہوں دے کرنا ویج دوران کہ جو کوئی پالے تھے وہ پاک مصطفیٰ نے حسن مجتبہ دے انہوں سوراخ بھی کی تھے اور ساتھ گیسو بھی چھوڑ تے مصطفیٰ نے پاک مجتبہ نو اپنی زبان چسائی ایک بندہ منو کہتا ہے حیدری صاحب فلانا بڑا عالم ہے فلانا بڑا عالم ہے میں کیا کہ میں آکھے جس پیالے چو رسول نے پیتا وہ تو ہی نے پیتا مگر صدقے دیاں کھلاں کھا کے جناب دی مت ماری گئی او بندہ بڑا عالم ہے جس پیالے چے رسول نے پیتا او تھوئیوں نے پیتا بڑا عالم ہے تے جس مولا حسن مجتبہ نے رسول دی زبان چوسی ہے یہ تو اڑے سمجھتے کیا کہنے بار فتح لے پوپر بیٹھے ہو کیسے نے زبان چوسی مولا حسن پاک دی کل زندگانی مبارک 47 سال ہے مدت امامت 9 سال 5 مہینے 7 دن حسن مجتبہ پاک دیاں کل 9 شادیاں 15 بچے
8 بیٹے نے 7 شہزادیاں نے نسل مولا حسن مجتبیٰ اور زید حسن مجتبیٰ دی نسل حسن مسنہ تو اور جناب زید تو چلی 9 شادیاں اے بنو میاں اینڈ کمپنی نے مولا حسن مجتبیٰ دا دامن داغدار کرنے واسطے انہاں بکواس کیتی ہے کہ توبہ نعوذ باللہ حسن مجتبیٰ دی کسی آکھیا 100 شادیاں کسی آکھیا 150 شادیاں وعدہ جی بے شمار جڑا نہ کرے ہو دیتے بھی تے جڑا کر کے پشتائے ہو دیتے بھی توجہ ہے توجہ رکھنا جنہاں کہا 100 شادیاں توبہ نعوذ باللہ جی 150 شادیاں منافقہ کیا جی توبہ نعوذ باللہ حسن مجتبیٰ ایک دن ویاہ کر دے سن دوسرے دن بی بی نو طلاق ایک دن ویاہ دوسرے دن بی بی نو زال نو طلاق اور چلیا میرا مولا حسن کریم ابن کریم ہے میرا اے او امام ہے جس نے اس نو بھی طلاق نہیں دیتی جنہیں سرکارانو زہر دیتا ہے تے جڑے کہیں نے 150 ویاہ کیتا ہے سب بکواس ہے میں شرق تو لے کے غرب تک شمال تو لے کے جنوب تک دعوت فکر دینا کسی مسلک دا بندہ منو علم رجال دی کتاب چو انہاں 150 بیویاں دے نا تے منو بخائے کہ جنہاں نو توبہ نعوذ باللہ حسن مجتبیٰ طلاق دیتی اور 150 بیویاں دے نا نہیں مل دے تے سوریاں دے نام بخا دے اور کوئی سالے ہی بخا دے آسمان تے چڑھ گئے یا زمین کھا گئی سلوات بڑے بابا دے بلند درد کرا تھا صرف 9 شادیاں نے میرے مجتبیٰ ایمان ملتان والے میری کیا مجال میں حسن مولا دی شان پڑھ سکاں جڑا ہے ہی رسول دا پتر ایک جگہ ایک مناظر بندہ کہیں دا یار تو خود مناظر ہے مناظر پہ ہوتا پتر ہے تاج الدین حیدری تاج المناظرین دا وکیل سادات وکیل سیدہ مارک درجات بلند فرمائے اور بانی مجلس سادات مرحومین دے درجات بلند ہوں اور کہتے ہیں جنہیں علامہ تاج الدین حیدری دا پتر ہے نظر تے چور دیئے پیو تم یہ حسن مجتبیٰ جڑے نے حضرت علی دے پتر نے تو ہی کہیں دی رسول دے پتر نے میں کہا سی نہیں کہیں دے قرآن کہیں دا ہے میں کہا کھول تیسرا پارا سورہ آل عمران قرآن صرف ختم تے تراوی واسطے نہیں رٹیا سمجھ کے پڑھنے تو قرآن سمجھنے واسطے یہ آیا بابے مارن نہیں آیا انہوں سمجھ کے بھی مسلمانہ پائے کھول تیسرا پارا سورہ سلوات پڑھ دے جاؤ تو ذرا 2 فٹ اگے ہو جاؤ 2 فٹ اگے ہو جاؤ ذرا پچھلے کھڑے 2 فٹ اگے ہو جاؤ جگہ چھڑنا بڑا اوکھا کام میں کچہریاں تک کیس ہو جاندے نہیں چلو بسم اللہ لیکن مجلس پاک واسطے تھوڑا تھوڑا اگے ہو جاؤ تاکہ اچھے طریقے نال عبادت ہو سکے سن بھی سکو سنا بھی سکے تے پچھلے مومنین پیچھے کھلوتے نہ رہن پہ جان اگے روزے انہاں رکھے ہوندے سن تک کر صلوات پڑھے بابا بلندار صلی اے اگر امام حسن مجتبیٰ مسلمانہ پاک مصطفیٰ تاجدار ختم نبوت احمد مجتبیٰ دے پتر نہیں تے تیسرا پارا سورہ آل عمران دی آیت نمبر 61 کھول کے دسو کیڑے پتر نے جڑے میدان مباہلہ چ رسول نہ لے کے گئے فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله للكاذبين اللہ فرمایا میرا سنیا محبوبہ عیسائی نہیں مان دے تو انہاں نوں آکھیا عیسیٰ اللہ دا بندہ ہے کہیں دے نہیں عیسیٰ اللہ دا پتر ہے نہیں مان دے انہاں نوں آکھ میرے نال مباہلہ کر لو میدان وچ تسی اپنے پتر لے آؤ میں اپنے لے آؤں تو مولا حسن مولا حسین اگر رسول دے پتر نہیں تو وہ پتر کیڑے سن جڑے مصطفیٰ میدان مباہلہ چلا کے اے خود مصطفیٰ نے آکھیا علی مینوں پتر چاہی دینے آج مومن آکھے مولا علی مینوں پتر چاہی دیتے مکسر دا رنگ اٹھ جاندہ شرک ہو گیا تے جی رسول مولا علی کالا پتر صلوات بڑے بابا دا بلندار بندہ کہتا تو انہوں تے صرف مبالی علی آیت ہوندی ہے نا مبالی علی آیت کہ حسن مجتبیٰ رسول دا پتر ہے ہورتے آیتاں نہیں نہ ہوندیاں جدن اور ثابت ہوئے کہ حسن مجتبیٰ رسول دا پتر ہے میں کہا میرے کو ہو رہا تھا سن لا میں حیدری ہوں میں کہا صدفہ پارا ہے سورہ نام میرے کو نمبر 16 میرے خالق دا قرآن میرے مولا دا فرمان سجنا چھوٹی موٹی نہیں کچی پکی روٹی نہیں رب دا قرآن
بسم اللہ الرحمن الرحیم بتلک حجتنا آتیناها ابراہیم علی قومہ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم ووهبنا له اسحاق ویعقوب کلا هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذریته داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس کل من الصالحین واسماعیل والیسع ویونس ولوطا وکلا فضلنا علی العالمین ومن آبائهم وذریاتهم واخوانهم واجتبیناهم وهدیناهم الی صراط مستقیم آندھے نے شیعہ نو یا آندھے آندھے نے شیعہ نو قرآن نہیں آؤں دا ایک جگہ بندہ منو کہیں دا تو آڑے چاہ حافظ کوئی نہیں میں کہا انہیں تھوڑے نے ساری آیتاں دی وضاحت نہیں کردہ ملتان آڑے آیت ٹکڑے دی طرف توڑی توجہ چانا آیت ٹکڑے دی طرف ستوہ پارا سورہ نام رکو سولا بذکریہ و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس اللہ قرآن نے فرمایا عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے عیسیٰ نبی ابراہیم نبی دا پتر ہے ملتان علیہ عیسیٰ علیہ السلام دا تے پیو کو نہیں سی یا عیسیٰ علیہ السلام ماں مریم دی نسبت نال ابراہیم دا پتر کہلا سکتا ہے مولا حسن مجتبہ زہرا دی نسبت نال محمد دا پتر کیوں نہیں کہلا سکتا حیدر 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 توجہ بسم اللہ توڑے سمجھن دے کیا کہنے سمجھدار بیٹھے جنابی المودت کتاب میرے کول موجود ہے جس دے رائٹر نے علامہ سلیمان کندوزی بلخی حنفی مفتی اعظم قسطنطینیہ سودا میرے کول نقد ہے حیدریہ سرکار دو عالم ارشاد فرمایا انا والیان والا حسن والا حسین واتست میں ولد الحسین متاخر معصومون نبی پاک فرمایا میں میرا ویر علی میرا پتر حسن میرا پتر حسین نو لال کو حسین دی لڑی چوسی سارے دے سارے متاہر بھی ہیں سارے دے سارے معصوم بھی ہیں حسن پاک بھی معصوم ہے بزرگ حسین بادشاہ بھی معصوم ہے تیسرا پارا سورہ آل عمران کھول کے دیکھ لو جناب حنا جناب مریم دی والدہ نے دعا منگی تے مریم بھی معصومہ ہوگی تے عیسیٰ علیہ السلام بھی معصوم اگر جناب مریم دی ماں دی دعا نال مریم تے عیسیٰ معصوم ہو سکتے پاک مصطفیٰ دی دعا نال سیدہ زہرا تے امام حسن حسین معصوم کیوں میں کسی دی دل ازاری نہیں کردہ جدیاں نے آنکھاں نے منو ویکھے جدے کانن سنے جدے دماغ غور کرے مسلمانہ جنہوں تو ماننا ہے اونا جو کوئی ایک بھی جنت دا سردار ہے بسم اللہ جی بسم اللہ محمد مرسل سے جو وفا کر جاتے علی مولا کو مولا سمجھ کے مر جاتے نہ پاک زہرا کا گھر جلتا نہ کربلا ہوتی کاش یہ لانتی بچپن میں ہی مر جاتے علی حق علی حق علی حق علی حق توجہ ہے میں کہا مسلمانہ جنہوں تو ماننا ہے اونا جو کوئی ایک بھی جنت دا سردار ہے اگر سردار ہوندہ تے حسن مجتبہ کو چیٹا نہ رکھا دے ایک قبر چرا کہتے ہیں کیونکہ ابن ماجہ سیاستہ دی کتاب ابن ماجہ کتاب دا نام ماجہ ڈور لانا لا نہیں سرکار دو عالم ارشاد سیاستہ دی کتاب ابن ماجہ سرکار دو عالم فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما فضل منہما نبی پاک صاحب اللہ فرمایا حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار ہیں انہاں دا بابا علی انہاں تو بھی افضل ہے حسن پاک حسین پاک جنتی جوانہ دے سردار ہے شیعہ سنی پائیو اس سرکار دو عالم دی صحیح مستند متواتر حدیث ہے ایدے مقابلے بنو میں یانڈ کمپنی نے بھی کوئی روایت کڑ شڑی
جہر سائز فیکٹری ویچ ہوئی نہیں معاف کر دیں انہاں کیا حسن جڑا پاکاں دی توہین کرے یا پاکاں دے فضائل کمی کرے وہی مقصر ہوندا ہے تے لشکری یزید تو بات رہے مولا سجاد پاک احتجاج تورسی وچ برپایا تے دشمنان اہل بیت نے اس مقابلے چ روایت بنائی کہ حسن حسین جنتی جواناں دے سردار نے اے ہاڑے بڑھیاں دے سردار ہیں بڑھیاں جنت چ جانا ہی نہیں ماہ رمضان دیاں بابرکت کھڑیاں غازی دالم گواہ قرآن سامنے جھوٹا بندہ مقصر ہو کے برے او بڑھے نہیں جے جنت جانا کسے بھی معاف کرنا بزرگوں جواب دینا بدعا نہ دیا جائے کسے بڑھے جنت نہیں جانا بڑھا تے کار کھنگے نو کہیں دیئے یا اے نو رکھ سڑ بات بڑھے بات بڑھا یا اے نو رکھ نہیں میں تو اندر سن نبی پاک مولوی آرموں بسور کے نہیں سن بہندے سرکار مزاح بھی فرما دے سن شرح ابن ابی الحدید مستعزلی اہل سنت دی کتاب ہے وہ دے سرکار دو عالم دے مزاح چو ایک مزاح ہے ایک بندہ آیا نے کہا سرکار میں نو اٹھ چاہی دا ہے میں بروزگار ہاں کوئی شہ نہیں تے لکڑیاں کٹ کٹ کے تے میں بیوی بچیاں دا پیٹ پالا نانو نفقہ واسطہ سرکار دو عالم فرمایا لا ملو کا الہ ولد ناقہ سرکار دو عالم فرمایا تینوں اٹھ نہیں دینا اٹھتا بچہ دینا وہ بڑا پریشان ہے سرکار منو صحیح سالم ثبوتا اٹھ چاہی دا ہے وہ تو میں لکڑیاں طرح ویچاں تے بچے سرکار فرمایا نہیں تینوں اٹھ نہیں دینا اٹھتا بچہ دینا پھر اگر تینوں سرکار نے اٹھ نہیں اٹھتا بچہ دینا جو پریشان ہویا تھے سرکار دو عالم فرمایا تینوں میں اٹھ جوان صحیح سلامت دینا ہے اٹھ پر ہوئی تے کسی اٹھتا بچہ ہی ہونا ہے جی تسی جیو ہر تشاہد میں چلی ان ولیلہ پڑھن والا ماتمی عزدار جی ہے رواہ جڑا دینا ہوئی کوئی اٹھتا بچہ ہی ہونا ایسے طرح شرح ابن ابی الحدید چے بزرگوں عطا تجوزن من الانصار ایک بڑھڑی آئی پاک رسول کو یا رسول اللہ ادو اللہ ربک اللہ کے دعا کرو اللہ منو جنت دوے سرکار دو عالم فرمایا ان الجنت اللہ تدخل حال او جو جنت کسے بڑھڑی جانا ہی نہیں انہوں نے کہا یا رسول اللہ تساں اعلان نبوت کیتا ہے 40 سال بعد تسی پہلے اعلان کر لیں دے میں جوانی چ کلمہ پڑھ دی جنت جان دی فرمایا نہیں جنت اس کسی بڑھڑی نہیں جان ہاں ہاں اے شرح ابن ابی الحدید کتاب چو پڑھ ایسے سنا جنہ نبی پاک دے چچا جان آگیا عباس بن عبد المطلب وہ بزرگ ہو چکے سن وہ مائی نے آکھیا تو نبی دا چاچا تو سفارش کر نبی دعا کرن اللہ جنت دوے وہ سفارش واسطے اگے ودے نبی پاک فرمایا تو بڑھڑی دی گل کرنی ہے جنت اس کسے بڑھڑے بھی نہیں جانا انہوں نے اپنی پہ گئے نمازاں بشان گئے تے روزے گاڑ توجہ مائی پریشان ہو کے واپس مڑی تے نبی پاک نے اپنے عاشق بلال نو آکھیا جی میں تو میرا عاشق ہے مائی عاشقہ ایسے گا مچرا چینا للہ نہ ہو جائے انہوں لایا واپس وہ واپس آئی سرکار کیا قرآن آیت لتھی اللہ منو جنت ملے دے گا اللہ منو جنت دے گا نبی پاک فرمایا نہیں میں پہلی گل تے قائمہ جنت جنا کسی مائی جانا نہ بابے جانا نہ بڑھڑی جانا نہ بڑھے جانا کسی بڑھے جنت کو نہیں جانا کسی مائی نہیں جنت نہیں جڑا پریشان ہوئی سرکار دو عالم فرمایا سورہ واقعہ نہیں پڑھیا 27ویں پارچ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَنشَأْنَاهُنَّ إِنشَاءً فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا ترمذی شریف سیاست کی کتاب ہے جلد نمبر 275 پر کدا کھبا پاس ہے باب و صفت الجنہ ہے انڈیا دا چھاپا ہے سرکار دو عالم فرمایا میں حقا کیا سچا کیا جنت نہ کسی مائی جانا نہ بابے جانا نہ بڑھڑی جانا نہ بڑھڑے جانا لیکن جڑا مومن بزرگ ہوئے گا مومنہ مائی ہوئے گی جنت ہو جائے 700 میل دے فاصلے تے ہون دے جنت وچوں ایک ایسی خوشبو نکلے گی جنہوں سن کے کوئی مائی نہیں رہے گی وہ دی جوانی لوٹ آئے گی زلیخا دی طرح تے کوئی بڑھا نہیں رہے گا وہ 18 سالہ جوان ہو جائے گا ان بزرگوں راضی رہا جو میرے تے توجہ ہے کوئی بڑھا وہ 18 سالہ جوان ہو جائے تے جڑے کہیں دینے حسن حسین جنتی جوانہ دے سردار نے تے ہاڑے بڑھیاں دے سردار نے بڑھیاں جنت جڑی جانا جنہ جانا ہے انہیں 18 سالہ جوان ہو کے جانا ہے تے جی تو بڑھیاں جنت جی کوئی نہیں جانا تے بڑھیاں دی سرداری کی تو آگئی جنم چل بتا جانا ہے انہاں تے جنہیں مرضی سردار ہونا صلوات پڑھے بابات پڑھنا
جنت جوان ہو کے جا، جڑا مومن بڑھڑا ہوئے گا جنہیں بزرگ ہون دے انہاں جوان ہو کے جا، شرگوڑ نے جانے کو نہیں۔ امام حسن مجتبہ، مجتبہ دا معنی کی یہ چنا ہوا، مرتضیٰ دا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ دا بھی معنی چنا ہوا، لیکن ملتان والے تھوڑا جا فرق ہے، تھوڑا جا فرق ہے۔ مصطفیٰ کس نو کہیں دے اس چونے ہوئے نو کہیں دے جڑا دل دی نورانیت اور صفائی قلب دی وجہ تو چنیا گیا ہوئے انو کہیں دے مصطفیٰ، جڑا خدا دی رضا دے حساب نال چنیا گیا ہوئے انو کہیں دے مرتضیٰ۔ بندہ باغ جائے اچھے اچھے پھول اکٹھے کر کے گلدستہ بنائے اس نو کہیں دے مجتبہ۔ جو ہے آج مولا حسن پاک دی شان سنانی، مولا حسن پاک دی تعارف کرانی۔ شامی نے نا ایک بندہ پار کے کلیا مدینے، شامی نے میں نا نہیں لینا ممبر پاک کے جدے نا دا مانا پونکن والی کتی ہوئے، خاص موسم وچ توجہ ہے۔ کیا بات ہے، وہ بندہ ایک نا پار کے کلیا پار کے سمجھ دیو نا، شامی نے برین واش کر کے وہ مدینے آیا، مولا حسن مجتبہ نو نا گالا شانا کڑن لگ پیا۔ توڑے میرے مولا حسن مجتبہ پاک فرزند رسول فرمایا کپڑے سے تو مجھے مسافر لگتا ہے، بھوکا ہے تو کھانا کھلاؤں، پیاسا ہے تو پانی پلاؤں، سواری لاگر ہے تازہ دم سواری دوں، کہیں دے منو جنہیں کھلے آؤ دی ماں تے لانت پہلے منو ولی اللہ پڑھا۔ مولا حسن مجتبہ جان دے سن کا دے واسطے آئے کیونکہ نبی امام علم غیب جان دا، مولا جان دے سن، لیکن مولا نے پوچھا تاکہ ایتھو تک بھی ساڑھے تک بھی گالہ پڑ جائے۔ مولا حسن پاک پوچھا کا دے واسطے آیا، پہلے تے کہیں دا معافی چاہنا میں گستاخی کیتی ہے، تو ساکھیا بھوکا ہے تے کھانا کھلا، فرمایا جن نے تینوں کلیا پتہ نہیں کیدا پتر ہے، میں زہرا دا لالا، میں زہرا دا پتر ہاں حسن مجتبہ۔ کہتے بعد یار شامی کولوں نا بادشاہ روم نے دو مسئلے پوچھے نے دا جواب لینا آیا، شامی کولوں نے پوچھے نے انہوں جواب نہیں آیا، ٹھوس ہو گیا۔ پہلا مسئلہ بادشاہ روم نے شامی کول پوچھے ہے زمین تے وہ کیڑی جگہ جیتے ایکو دفعہ سورت دی شعا پئی ہے بڑھ کے نہیں پئی؟ میرے مولا حسن پاک نشاد فرمایا وہ دریائے نیل دا پیندا ہے، جدو موسیٰ علیہ السلام سنے صحابہ رضی اللہ رحمت اللہ دریا کراس کرنے کے پہلے سوٹا مارے موسیٰ نبی نے دریا پانی نے رستہ دے دیتا، تے موسیٰ سنے صحابہ دریا جو گزر گئے، پھر پانی مل گیا، جدو موسیٰ علیہ السلام دریا نے رستہ دیتا سی نا تے او گزر کے جا رہے سن، اس ویڑے ایکو دفعہ سورج دی شعا دریائے نیل تے پیندے پئیے مڑ کے پانی مل گیا، پھر دعا شعا نہیں پڑ کر، صرف ایکو دفعہ سورج دی روشنی پئیے مڑ کے نہیں پئی۔ دوسرا مسئلہ سے شامی کولو نا بادشاہ روم نے پوچھا ہے زمین تے وہ کیڑی جگہ ہے جڑا آسمان دا درمیانی حصہ بنتا ہے؟ آسمان دا درمیانی حصہ کیڑی جگہ؟ شیعہ سنی پائیو، نواز رسول، فرزند رسول، مولا حسن مجتبہ فرمایا زمین تے آسمان دا جڑا درمیانی حصہ بنتا ہے وہ کعبہ ہے، کعبہ بیت اسی اہل بیت۔ شیعہ سنی پائیو تسی جیو ہر ماتمی تشاہد بے چلین ولی اللہ پڑھن والا جی ہے، ہر عزادار دی زندگی ہو۔ پاک مصطفیٰ دے فرزند حسن مجتبہ دے علم دی بات سنا رہے ہیں، علم مصطفی بے زبان مجتبی، توجہ ہے، جس نے رسول دی زبان چوسی اس تے علم دی گل کر۔ مولا علی پاک دے دورے جو بندہ مسئلہ پوچھنا آیا، مولا علی فرمایا جو کمرے چ داخل ہویا دروازے تے دو شہزادے نہیں ڈٹھے، دل کرے مسئلہ حسن مجتبہ کو پوچھ، دل کرے مسئلہ حسین کو پوچھ، کہندہ بچے نے زمانہ حجت خدا نو بچے ہی سمجھدا رہے ہیں۔ یہ دعا علی پرچی سی میں دعا کے مداشر دی
کالے واسطے آیا وہ سوالی کہنے لگا مولا پوچھنا ہے وے جس بندے نے حج دا احرام بنیا ہوئے احرام تے شتر مرغ دے انڈے پون کے کھائے وہ دا کفارہ کی کیونکہ سید و مومنو احرام بنن نہ مولی صاحب احرام بنن نال جڑیاں چیزاں حلال بھی نہیں نا وہ حرام ہو جاندی ہیں تے نے کہا مولا میں تواڈے کول پوچھنا آیا جس نے حج دا احرام بنیا ہوئے تے شتر مرغ دے انڈے پون کے کھائے اے دا کفارہ کی یہ کہندا مولا یہ مسئلہ کسی ہور کول بھی پوچھیا ہے انہیں آکھیا آنڈے توں پون کے کھائیں تے مسئلے میں دساں شیعہ سنی بھائی اتنے دیر نو مولا حسن مجتبی قریب آئے فرمایا بابا اس سوالی سے کہیں اپنا سوال دہرائے ملتان آلے ہو سوالی نے آکھیا مولا پوچھنا ہے جیسے بندے نے حج دا احرام بننے آوے شتر مرغ دے انڈے پون کے کھائے دا کفارہ کیے مولا حسن مجتبی فرمایا بابا اس سوالی سے کہہ دے جننے آنڈے پون کے کھا دے سو اونیاں اونٹنیاں لوے اونا نو حاملہ کرائے جڑے بچے پیدا ہون راہ خدا بچ آزاد کر دے سوالی کہن لگا حمل تے ضائع بھی ہو جاندے نے میرے مجتبی امام فرمایا آنڈے بھی تے گندے نکل ہوندے نے ملتان آلیا میرے سر تے قرآن ہے جننے علی ان ولی اللہ چے شک کر دے نے سب گندے آنڈے نے یہ گفتگو میری یاد رکھیا ہے ایک ایک لفظ توڑے کام آئے گا قبر دیا کرنے توڑے جی دیکھا مولا حسن مجتبی فرمایا لوگوں نے میری پہچان نہیں میں حسن کون میرا دل کرے عراق نو شام کر دیا شام نو عراق بنا دیا میرا دل کرے مشرق نو مغرب کر دیا مغرب نو مشرق کر دیا شمال نو جنوب کر دیا جنوب نو شمال کر دیا مرد نو عورت کر دیا عورت نو مرد کر دیا ملتان آلے ایک بندہ کھڑا ہو کے کہیں دے ایک مقصر کھڑو کے کہیں دے ایک ہی میں ہو سکتا ہے مولا حسن مجتبی فرمایا تینوں شرم نہیں ہوندی بی بی ہو کے مجمع جا گئی او پائی جی وہ بی بی بن گئی انہوں مولا حسن مجتبی نے بی بی بنا دیتا تے کار جڑی ہو دی بیوی سی انہوں مرد بنا دیتا انہیں گن گن کے بدلے لائے 3 بال جمعے سلوات پڑھے بابا دا بلا نارد کرا دا ایڑے خسرے نے نا خسرے یہ ایتھو ہی نکلے نے جتوں میں دسانڈے آج یہ خسرے ہیں دی تاریخ ایتھو ہی مولا حسن مجتبی کو پوچھا گیا حق اور باطل کے درمیان فرق کتنا ہے پھر پوچھا گیا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ کتنا ہے پھر پوچھا گیا مولا حسن مجتبی کو مشرق تو مغرب تک فاصلہ کتنا ہے یہ بھی پوچھا گیا قوس قزح کسے کہتے ہیں پھر مولا حسن مجتبی کو پوچھا گیا وہ کون سی چیز ہے جس سے دوسری سخت ہے جو ہے مولا حسن مجتبی فرمایا زمین و آسمان کے درمیان اتنا فاصلہ ہے آنکھ کی روشنی اور مظلوم کی آہ پہنچ جاتے ہیں آنکھ کی روشنی مظلوم کی آہ فرمایا حق اور باطل کے درمیان فرق اتنا ہے حسن مجتبی فرمایا 4 انگلوں دا فرق ہے جڑا سنیے وہ غلط ہو سکتا ہے جڑا دیکھیے وہ درست جو ہے بسم اللہ فخر الذاکرین میرے بھائی رضوان قیامت صاحب آئے انہوں نے دی آمد تے پاکہ دی خوشنودی واسطے مل کے صلوات پڑھ یہ مالک دے بہترین مداح خان توجہ ہے نا مالک مزید زبان ہے تاثیر عطا فرمائے سردار صرف سید ہوندے نے اسی سیداں دے نوکر سید دا اردو پنجابی سریکی ترجمہ سردار ٹھیک ہے نا اسی صرف سادات دے نوکر حسن مجتبی سیدان میں جتیاں چکن والا پر چوری نہیں نہ کوئی میں جتی چور بول رہی ذاکر صاحب پیر صاحب ٹور گئے نا مرید دے کار
تے پیراں خسا بڑا سونا پایا مریدیں خسا ویچیا تے چھوٹا گوشت لیا تے کھانا شانا تیار کر کے پیراں دے اگے پیراں نے کہا تو تے پھیری لاندہ ایک ٹائم تیرے کو روٹی ہوں دی تے ایک ٹائم دی نہیں آج تے پیراں تے قربان ہو چھوٹا گوشت کہندہ سرکار تو اڈیاں جوتیاں دے صدقہ اے ہو جا میں سیدان دا نوکر نہیں صدبات پڑے بابا دے بلندار میں تے بھائی اور یہ تھے بیٹھے کی گل پہ کر دے سا کہ سانو اولاد علی سمجھ نہیں ہوں دی سات آدمی اتنی کرامات ہیں تے اسی مولا دی شان کی میں سمجھ سکتے اولاد علی بھی اتنی موجزات کرامات موجود ہیں اس ویلے توجہ ہے کئی صدات ہیں ہزاران دی تعداد ہے جسی کار اولاد نہیں ہوں دی وہ دعا کر دینے اولاد بھی ہوں دی پریشانیاں دور بھی ہوں دی اس ویلے اولاد علی بھی اب کام اسی نہیں سمجھ سکتے تے حضرت کرام وہ چاہ گیا مولا حسن مجتبہ کو آج میں مولا حسن پاک کی سنا رہے ہیں بھائیاں پوچھا گیا مولا حسن مجتبہ کو مشرق اور مغرب دے درمیان فاصلہ کتنا فرمایا اتنا فاصلہ ہے سورج ایک دن وچ طے کر لیں پوچھا گیا قوس قضا کیا ہے مولا حسن مجتبہ فرمایا قوس جائے امن ہے یہ اللہ دے نامہ چونا ہے تے قضا جڑا ہے شیطان ہے پھر میرا حسن بادشاہ کو پوچھا گیا وہ کیڑی چیز ہے جیدے تو دوسری سخت ہے میرے مجتبہ شہزادہ امن شاہ زمن امام حسن ارشاد فرمایا پتھر سخت ہے پتھر تو سخت لوہے ہے جڑا پتھر نو پھاڑ دیندہ ہے لوہے تو سخت آگے جڑی پتھر پگلا دیندی جڑی لوہے نو پگلا دیندی آگ تو سخت فرمایا پانی ہے جڑا آگ نو میں بجا دیندہ ہے فرمایا پانی تو سخت بدل ہے جڑا پانی نو اپنے اندر لائے کہ جتھے دل کر دے لگا ویندہ فرمایا بدل تو سخت ہوا ہے جڑی بدل نو جتھے مرضی لے جاندی فرمایا ہوا تو سخت فرشتہ ہے جڑا ہوا نو چلاندہ ہے فرمایا فرشتے تو سخت ملک الموت ہے جس نے فرشتے نو موت دینی مولا حسن فرمایا ملک الموت تو سخت خود موت ہے جڑی ملک الموت نو ہونی میرے امام ارشاد فرمایا موت تو سخت امارے میں حسن مجتبہ اولے نہ مارا میں حسن مجتبہ تسی جی بسم اللہ تشریف رکھ اے مولی صاحب پوچھے جڑا قرآن دیا ہے لقد رضی اللہ عن المومنین کہ اللہ مومنوں سے راضی ہو گیا یہ دے بارے کوئی دسے ہے لفظاں تے غور کرو لقد رضی اللہ عن المومنین اللہ راضی ہو گیا مومنین سے ان المنافقین نہیں اللہ راضی مومنوں سے ہوا منافقوں سے نہیں آیت دے وچ جواب ہے اذ یبایعونک تحت الشجرۃ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کی کیسے گالتے بیعت کی کھول صحیح مسلم سیاستہ دی کتاب بیعت اسے گالتے کی تھی اللہ نہ پھر رہا یا رسول اللہ تیرے چھڑ کے نہ تھانگے نہیں تے جیڑے نسے نہیں او رضی اللہ نے او مومن ہے اونا تے اللہ راضی ہے تے جیڑے کھیسک اللہ جی نہ آمن ہو گئے نے گل کرو سونے خیبر وچ نہ ٹکے ہنین وچ نہ سدھے ہوئے تبوک چبانے لائے سلوات پڑے بابا دے بلندار دے کراتا وجہ کیونکہ جنگ تبوک وچ ایک بڑے وڈے بندے نے ایڈا وڈا بندہ میں او دا نا ہی نہیں لینا ممبر پاک انہیں کہا یا رسول اللہ میں نہیں جنگ چ جانا کیوں تبوک روم والی سائیڈ تے اتھو دیاں بیبیاں بڑیاں خوبصورت ہیں تو میں بیبیاں نو بے کے منٹ تو پہلے بے ایمان ہو جانا یا رسول اللہ نہ نام نو جنگ چل جاؤ نہ بے ایمان بنواؤ سلوات پڑے بابا تے بلندار گل کر سونے اینا تے اللہ راضی ہویا ہے یہ منافقات تے نہیں اللہ راضی ہویا نا ہاں مومنہ تے اللہ راضی ہے مسلمان باوضو کھڑا ممبر تے قرآن میرے سامنے موجود ہے جڑے نبی دے وفادار پاکیزہ صحابہ نے ساڑھے شیعہ دے سر دے تاج ساڑھے سر دے تاج لیکن قرآن کی نہ راضی ہویا ہے جنہ رسول نال عہد وفا جنہ نبایا جنہ آکھیا رسول تو انہوں چھڑ کے نہیں جاواں گے صحیح مسلم اللہ نہ پھر رہا
مسلمان جنگ بدر تیرے سامنے، احد تیرے سامنے، خیبر تیرے سامنے، خندق تیرے سامنے، حنین تیرے سامنے، قرآن کھول کے دس اور کسے جنگ وچ بھی میدان وچوں میرے پیر علی دا قدم ہٹیا تے وکھا، کسے ایرے گارے دا قدم ٹکیا تے تالی وکھا۔ اللہ مومنہ تے راضی ہویا مولوی صاحب تے میں میزان الاعتدال چو پیش کرنا ایک بڑے بڑے بندے آکھیا واللہ انا من المنافقین، انہیں آکھیا تو انہوں پتہ لگے نہ لگے اللہ دی قسم ہے میں منافقاں چوہاں صدبات پڑے بابا دے بلندار میزان الاعتدال اہل سنت کتاب امام زہبی ہے، توجہ ہے نا؟ میں کیا مولا حسن دی شان بیان کرا، یہ تو آڑے سوال دا جواب دیتا سی، میں اپنے موضوع تیار ہوں۔ اب 12 یا 14 منٹ میں اور حاضری دینی ہے، مالک دیزی وقار زی شرف مدہ خان میرے بعد برامدگی بھی کران دیں۔ میری کیا مجال مولا حسن مجتبی دی سخاوت دساں، طہارت دساں، نجابت دساں، عصمت دساں۔ سارزمین پاکستان کسے ملوانا جم کے چٹیا نہیں جڑا ساڑھے سامنے آکے ساڑھے مذہبی شیعہ کوڑا کر کے لوٹیاں پاندہ کاٹ اڑ جائے۔ توجہ ہے کوئی ایسا سوال نہیں جڑا مذہبی شیعہ تے ہویا تے میرے بزرگ علامہ تاج الدین حیدری انہوں نے جواب دے دیتا یا آسانی ممبرہ دے دیتا، نیٹ تے بھی موجود ہیں، سارے جوابات موجود ہیں، ہر شے موجود ہیں۔ اب بس تینوں سوچن دی مہلت اسی دینے ہیں، نہ چھیڑ حیدری مستانوں کو۔ توجہ ہے مولا حسن مجتبی دی سخاوت بیان کرا، عصمت بیان کرا، طہارت بیان کرا، نجابت بیان کرا، عبادت بیان کرا، شجاعت بیان کرا۔ علم و حلم میں دس چکے ہیں، عبادت اتنی مولا حسن مجتبی پاک نے شیعہ سنی بھائیو 5 حج پیدل کیتے ہیں۔ جدو وضو کر دے سن چہرہ مبارک زرد ہو جاندے سن، مسلے تے کھلوں دے سن، تھر تھر کامب دے سن۔ لوگ کہا مولا حسن تسی تے جنت دے مالک کو تو انہوں کہا ڈارے؟ مولا حسن فرمان دے سن یہی تے میں نانے دی امت نو دسنا چاہنا کہ تو انہوں پتا ہوئے کہ دے سامنے کھلوتے ہو۔ حسن مجتبی دی سخاوت جڑی ہے جڑا مانگدہ سے انہوں عطا کر دے سن، سخاوت اتنی کسی آگیا جڑا مانگدہ انہوں دیں دے ہو، ہاتھ رو اپنا روک دے نہیں فرمایا اس بات نہیں روک دے جڑا منو دیں دے وہ ہاتھ نہ روک لے۔ مولا حسن مجتبی دا دستر خان عرب و عجم اچ مشہور، ماہ رمضان دیا بابرکت کڑیاں جی دے سال لینا میں عبادت، شیعہ بیٹھا ہے، اہل سنت برا بیٹھا پاک مجلس محفل ہے۔ جڑا بندہ بے روزگاری دی وجہ تو تانگ ہے، آنے ہو دے گاڑا ہے، ایک ٹائم دی روٹی ہے تے ایک ٹائم دی نہیں ہے۔ کار بچ حسن مجتبی دے نا دا دسترخوان بچھائے، رزق جانے مجتبی جانے۔ وہ پاہمیں ایک ٹائم دے کھانے نسبت دے دیکھ کے ویکھو اس دی طرف جڑا حسین دا بھی امام ہے، دسترخوان امام حسن مجتبی، یہ بروزگاری ختم ہو جائے تے جڑے پاکاں دے فرامین نہیں ہوتے تے عمل کرو تے ساری انشاءاللہ دنیا اور آخرت وچ بہتری ہے۔ جڑے بچیاں دے رشتے دی وجہ پریشان ہیں یا بچے دے رشتے دی وجہ پریشان ہیں، سورہ محمد دی روز تلاوت کرن 5 منٹ لاگ دیں، مالک نے ایک سبب لان دیں، صلوات پڑھیں باباد بلند درد کرا دیں صلی اللہ محمد۔ بہادری اتنی میری مولا حسن مجتبی دی اتنی بہادری ہے، جنگ جمل وچ لشکر دے علمبردار حسن مجتبی سن، بہادری سرکار۔ بندہ کہندہ جی حق دے امام سن، 10-12 منٹ باقی، حق دے امام سن تے پھر صلح کیوں کی تھی؟ اسوائے قبر کا پڑھائی ہوئے ہاں صلح کیوں کی تھی؟ 6 ہجری نو مصطفیٰ نے کافران صلح حدیبیہ فرمائی، جے مسلمانہ دا خون اور جان بچان واسطے مصطفیٰ صلح حدیبیہ کرنا، نبی دی نبوت باطل نہیں ہوندی، مومنہ دا خون دی جان بچان واسطے حسن مجتبی کسی نال صلح کرنا، امام دی امامت کی میں باطل ہو سکتا۔ صلح میں نے کی تھی میرے مولا حسن مجتبی نے چند شرائط صلح کی تھی۔
اے جم کتاب میرے ہاتھ میں کیا سوائے کلمور کا علامہ ابن حجر مکی مفتی اعظم مکہ معظم اپنے زمانے دا امام کعبہ ہے سوا کتاب دا 136 ورگے دا سجا پاسا ہے سودا نکات مولا حسن مجتبی فرمایا اولی کا انتا عمل بکتاب اللہ و سنت نبی یہی میرے حسن بادشاہ فرمایا شامی نو تینو حکومت سپورت کرنا پر میری پہلی شرط ہے تو قرآن تے حدیث تے عمل کریں گا شیعو سنیو مولا حسن مجتبی شہزادہ امن شاہ زمن نے پہلی دستخط پہلی شرط دستخط لے کے دنیا لیا نو دس دیتا ایدہ نہ قرآن تے عمل ہے نہ حدیث رسول تے عمل ہے دوسری گل مولا حسن مجتبی فرمایا اپنے با یزید نو خلیفہ نہیں بنائے گا تیسری شرط مولا حسن پاک فرمایا شیعہ دا قتل عام نہیں کریں گا چوتھی شرط میرے بابے تے جڑا تبرہ شروع کیتے بند کرائیں گا انہیں دستخط کر دیتے ساری شرطاں تے مولا حسن پاک نے حکومت سپرد کر دیتی تے پھر حکومت لے کے کہندا ہے حسن دیاں تحریر تے شرطاں میری پیراں دے تھلے نے پاویں میں دے تے عمل کراں تے پاویں نہ کراں جڑا شیعہ سنی اور فرزند رسول دی تحریر دی توہین کرے اس نے شیعہ سنی کی میں من سکتا توجہ ہے نا میری طرف چاچے کوئی مسئلہ ہے تے دس دیو کی کوئی پرابلم لیکن مظلوم کے بارے بتائیں کہ قرآن میں کون سی آیت ہے یہ 6ویں پارے دی پہلی آیت ہے مظلوم دے متعلق لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیعا علیما آیت دا ترجمہ اللہ نہیں پسند کرتا رونا پٹنا ماتم کرنا الا من ظلم اوتھے پسند کرتا جتھے کوئی مظلوم ہو جائے حسن مجتبی بھی مظلوم ہے حسین بھی مظلوم ہے حسن مجتبی دا بھی ماتم کرنا جائز ہے حسین دا ماتم کرنا بھی جائز جنابی المودت میرے ہاتھ میں موجود ہے سرکار دو عالم فرمایا الحسن والحسین امامان کاما اوقادا ملتان آلے مولا حسن مجتبی اور حسین پہ باب شہید کربلا دے بارے سرکار دو عالم فرمایا حسن حسین دوویں امامن صلح کرن تامی امامن جنگ کرن تامی امامن لہذا مولا حسن پاک دی صلح تے یا مولا حسین دی جنگ تے اعتراض نہیں ہو سکتا حضور اپنی زندگی چاکھیا دونوں امام ہیں صلح بھی کریں تب بھی امام ہے جنگ کریں تب بھی امام فضائل دی آخری بات ہے مولا حسن مجتبی دی خدمت چک وفد آیا تے مولا حسن مجتبی نے کہندا مولا آج او معجزہ وکھاؤ جیڑا نہ تواڈے تو پہلے کسی نے دکھایا ہوئے حضرت آدم تو خاتم تک مولا علی مشکل کشات نہ تواڈے چو بعد وچ کسی امام نے دکھانا ہوگا شیعہ سنی بھائیو مولا حسن مجتبی مصلی تے تشریف فرما سن فرزند رسول نے مصلی دا کونا لپیٹیا بینڈ کیتا اپنا ہاتھ پیجیا سات زمین تھلے پتال وچ جدو حسن مجتبی نے اپنا ہاتھ بار کڈیا معاہو ہوتن عظیمون مولا حسن مجتبی دے ہاتھ وچ رنگ پرنگی مچھی سی وفد دی طرف پھینک کے آکھیا رنگ پرنگی مچھی بھون کے کھاؤ ملتان آلیا مچھی کھوانا مقصد نہیں سی کاظمی صاحب مقصد کیا سی دنیا نو ہوش آ جائے حق دا امام ہوئے جدی سات آسمانہ تے بھی سات زمینہ پتال بچ بھی حکومت ہوئے وہ حق دا امام علی حق علی حق علی حق علی حق سات سال چند مہینے دے سن حسن مجتبی بابا دنیا تو چلا گیا نانا دنیا تو چلا گیا بابا آکھے چونکہ فرزند رسول بھی کہلاندے نا حسن مجتبی 8 سال دے سن حسن مجتبی دربار وچ گواہی دینی پئی ماں دے حق 8 سال دے سن ماں رو دی دربار چو واپس آئی شیعہ سنیو 37 سال چند مہینے دے سن میرے مجتبی امام کوفہ دی مسجد وچ آواز آئی قد قتل امیر المومنین ایسی شیعہ جو پڑھنے ہیں قرآن حدیث تے اہل سنت دیاں مولوی صاحب معتبر کتاباں چ موجود ہے سی کولوں ایک گل بھی نہیں کرتا میں اہل سنت پائیاں دی 36 کتاباں چ دکھا سکنا تاریخ اسلام 5 دفعہ زہر ملیا فرزند رسول جتنی دفعہ زہر ملیا حسن مجتبی روزہ رسول تے جاندے سن دعا مانگتے سن صحتیاب ہو جاندے سن میں مصاحبیوں پڑھنا جڑا کسی کتاب وچ مل جائے شامی نے بادشاہ روم کولو زہر ہولا ہل مغوایا
شیعہ سنی بھائیو زہر ہلاہلو زہر دا ایک قطرہ سمندر چ پایا جائے مچھلیاں تڑپ کے باہر آ جائے ادرا دا ویلا سی مولا حسن مجتبہ گھر سمیاں واندی علی سائڈ تے مخدرات عصمت پاک شہزاد میں لاہور علی سین شریکت الحسین پاک شہزاد میں سمیاں سے سراندی دی سائڈ تے دو روایتاں نے کہ دو دا گلاس یہ کروائے پانی دا گلاس ہے ادرات دے ویلے حسن مجتبہ اٹھے ثانی زہرہ فرمایا ویر کوئی حکم ہے رو کے فرمایا نہیں منو نانا خوابچ ملے ہے آندہ حسن چھیتی آ جا شامی نے ساز باز کی تیسی جو دا بن نشس بن قیس نہ کہ حسن تو زہر دے یزید نہ تیرا ویاہ کر دیں اور رہ دی حکومت تیرے نام لوا دیں اسادر آتے ویلے اس نے پانی چی زہر ملایا جو دا بن نشس بن قیس نے تھوڑی دیر تو بعد حسن مجتبہ اٹھے پیاس لگی ہے پانی پیتا ہے جان دے حسن پانی چی زہر ہے تے کیوں پانی پیتا نیرے زمب قضا ایہی و تسلیم اللہ امرے مولا حسن نے زہریلا پانی پی کے دسیا اسی پانچن پاک اللہ دے حکم دے پابند پانی دا پینا سی عزادارو زہر اتنا زہریلا سی حسن مجتبہ دے جگر دے ٹکڑے کپیچ کے باہر آنے شروع ہوئے زہر اتنا زہریلا سی عزادارو حسن مجتبہ دا سارا جسم سبز رنگ دا ہو گئے مولا ماتم قبول فرمائے حسن مجتبہ نے کہہ کی تھی ثانی زہرہ بسم اللہ مولا ماتم قبول فرمائے حسن مجتبہ نے کہہ کی تھی ثانی زہرہ زہرہ دی زہرہ تھی نہیں کہ تشت کیتا ہے منو 10 پہنے اس واسطے ہوں دیئے مولا حسین آئے جڑا پانی بچیا سی پیون دا ارادہ کیتا ہے مولا حسن مجتبہ نے ہاتھ مار کے پانی گرا دیتا ہے زمین تے پانی آیا اتنا زیریلا سی زمین اپل گئی تبرکات امامت سپرد کیتا ہے مولا حسن پاک فرمایا حسین ویر تینو واسطہ ہی باب علی دا تینو واسطہ ہی نان محمد دا تینو واسطہ ہی ماں زہرا دا میں شہید ہو جاواں میرا تابوت لے کے جانا ہے روضہ رسول تے اگر کوئی دفن کرن دے دفع بہا تینو واسطہ ہی زوات مقدسہ دا پاک ہستیاں دا آبا و اجداد دا جے کوئی دفن نہ کرن دے جنگ نہیں کرنے منو ماں دے پہلو چے دفن کر دے عزادارو ماتمیوں تھوڑی دیر تو بعد حسن مجتبہ زہر جفا نال دنیا چھڑ گئے روح کفسی انسری تو پرواز کر گئی مولا حسین نے غسل دیتے کفن پہنایا تابوت تیار ہویا ہاشمی جمانہ نو مولا پاس میں لے کے گئے نے روضہ رسول دی طرف اہل سنت پر آمد کتاب روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ 731 ہے تاریخ ابو الفداچ موجود ہے ایک بی بی آئی ہے کھچر تے چڑھ کے اس نے آکھیا ہے اے حجرہ میرا میں حسن نو دفن ہون نہیں دینا ماہ رمضان دی بابرکت کڑیاں نے کوڑے تے لانتے قرآن تے دونوں ہاتھ نشیو سنیو پہلا تیر حسن مجتبہ دے جنازے دے کھچر علی مارے ہے پھر 69 تیر لگن مجتبہ دے جنازے تے روضۃ الصفا جلد 3 صفحہ 731 اہل سنت دی کتاب تاریخ ابو الفدا دعا چ موجود ہے کہ حجرہ میرا میں دفن نہیں ہونا پہلا تیر کھچر علی مارے غازی عباس علمدار نے تلوار نیام چو کڑی مولا حسین نے سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا عباس جنگ نہیں کرنی میں اس نال وعدہ کر آیا جڑا میرا بھی امام ہے حسن مجتبہ منو بابے دا نانے دا ماں دا واسطہ پایا سینے تے ہاتھ رکھ کے فرمایا خیل عباس خیف عباس ٹھہر جا تسلیاں دے کے واپس آئے مولا حسین اگے کے سن تابوت ہاشمی جوانہ نے چاہیا سی پیچھے سے میں کیویں جملہ بیان کراں مسلمانہ آجے بھی تو سانو شیعہ نو پوچھ دے ماتم کی تھے لکھیا مظلوم دے گا اور 10 مسلمانہ غریب تو غریب کرانے دا جنازہ ہوئے قبرستان وچ دفن ہون واسطے گیا ہوئے کدی سنیں کہ بغیر دفن دے واپس آیا ہوئے تابوت حسن مجتبہ لے کے اگے کے مولا حسین اتھے آئے نے جتھے اپنی عادت دی بھائی وال بہن آئے شریکت الحسین عدیلت الحسین عقیلہ بنی ہاشم ثانی زہرہ پوچھے محرومت المسرت نے ویر حسین تیرا کیویں جی کیتا ہے منا موئی مٹی تھلے حسن جا ویر دا بائے آخری جملہ بیان کر بقا بقان شدیدن مولا حسین دھاڑا مار کر انہوں نے فرمایا ماں جائے مسلمانہ دفنی کدو کرن دیتا شیعوں سنیوں مولا حسین تابوت تو الگ ہوئے نے بہنہ نے ڈٹھا 70 تیر حسن مجتبہ دے جنازے تے لگا
قرآن و حدیث سامنے ملتان والے شیعو سنیو بہنا نے اپنے ہتھاں دے نال حسن مجتبی دے جنازے تو تیر کٹے میں کہنا مولا حسن مجتبی تیری مصیبت یاد کر کے مجلس وچ ماتم کرنا ثواب ہے لیکن حسن مجتبی تسا خوش نصیب مدینے وچ توانوں تیر لگے بہنا نے اپنے ہتھاں نال کڈ لے پر ہائے کربلا دا غریب حسین تیری اپنی قسمت 10 محرم نو توانوں تیر لگے لوکاں بہناں نو اتنی مہلت نہیں دیتی اکبر دے بابے دے زخماں چو تیر کڈ سکے اللہ لعنت اللہ علی القوم الطالبین سیالب الرزین ظلموا سامعین محترم اب آپ کے سامنے سفیر اعزا شہباز مصائب جناب خان رضوان حیدر خان قیامت شبیہ تابوت مولا علی علیہ السلام برآمد کروائیں گے اختتام مجلس پر ماتمداری اور لنگر کا وسیع انتظام ہے 24 رمضان بروز منگل امام بارگاہ شیعہ میانی ملتان ٹھیک 11:30 بجے خان رضوان حیدر خان قیامت صاحب خطاب فرمائیں گے اب آپ کے سامنے شہباز مصائب جناب خان رضوان حیدر خان قیامت باواز بلند صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا ابائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولی وحافظ وقائد مناصر ودلیل وینن حتی تسکنہ ارزقا توعن وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد والے محمد حاضرین مجلس تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف سارے والدین دے گناہ معاف سارے مرحومین دے گناہ معاف بانیان دے سادات دے جتنے جملہ مرحومین اس جہان فانی تو پردہ کر گئے درجات بلند فرما سید غلام باس انہوں دی اہلیہ سید نظیر عباس سید مجاہد حسین شاہ انہوں دی ہمشیرہ مالک درجات بلند فرما حاضرین دے مرحومین دے درجات بلند فرما کوئی مریض شفا عطا فرما کوئی کہندہ کوئی اسیر رہائی عطا فرما کوئی پردیس جن محافظت فرما لوگ بیٹیاں واسطے پریشان ہیں نیک نصیب بنا ہر شریف کی عزت محفوظ فرما سارے پردے علی وارث امام زمن دا جل ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد دعا دی قبولیت مجلس آزادی قبولیت واسطے باواز بلند صلوات پڑھو بھائی اعلان کیتا ہے انشاءاللہ کل 11:30 تو 12:30 شیعہ میانی مجلس ازا انشاءاللہ استانہ جمال شاہ انشاءاللہ میں نوکری پیش کرے سا آج تری جادی امیر کو دفن تھے یہ آخری اشراحی بھائی اسگر ماہ سیام دا بازاریں چھ رش ہے لوگ عید دیاں تیاریاں چھ مصروف ہیں انشاءاللہ 29 محرم کو بھائی جانورہ کل ککڑتے سلانہ مجلس ہوں دیئے اسا آپ بانی ہیں انشاءاللہ نوکری پیش کرے سو لوگاں کو عید دی انتظار بندے مبارکہ دیں دے کھڑے سردار صاحب لیکن مسلسل ہر دن مجلس آجی مکانہ دے کے آئے بیٹھے ہو کل دی مجلس تا پھر میں اعلان چکی تھی لائی مجلساں پہیاں چل دیاں لوگ دھیاں رلا کے
ازا خانے گھر مساجد مولا دا غم پہ منیندن اتنا پتہ بعد لگ گئے جو علی کتنا بڑا سخی آئی شہادت بعد علم ہویا ہے علی رحم دل کتنا ہے بہادری دے قصے تے تساں فضائل دے رنگے ہر مجلس ہر موقع تے سن دے لیکن مولا دے دکھ ضربت تو شروع ہوندن عید تک بندے مولا دی ضربت منیندن 16 شوال بیٹو بھائی اسکر کانجو صاحب کو لو اتھے بہت بڑی مجلس ہوں دی کھانے وال بھی ہے بکلان لیتے ہیں نہیں تو آدھے نال رلائیے مجلس نوکری ہو سی انشاءاللہ مولا کو جڑی ضرب لگی ہے نا یہ ضربت روایتہ نہیں پڑھ سکی نہیں وائن دے رنگے اتنا نہیں پڑھ سکی نا ایک تک کسرت 4-5 راتی مسلسل جاگ کے نوکریاں دے کے عزادار تا رو رو نہیں تھکدا پڑھنا لے پڑھ کے تھک پوندا میں کچھ ایداں کہے مولا دا جنازہ تھوڑی جی وضاحت چکر آئے 2-4 روایتاں جڑیاں میں ملتان 3-4 جائیں تے میں برامگی کرائیے جڑیاں میں نہیں پڑھیاں میں او پڑھ دا 3 پٹیاں خان جی علی مولا دے زخم تے بدیاں گئیاں پہلی پٹی مسجد محراب اچ بہ کے علی اپنے امامے دا ٹکڑا لائے کے آپ پتی جیڑی گھر دے وینے تک زرد ہو گئی دیاں لے آؤ دوئی پٹی آلی اپنی چادر نہ لبابے دے زخم تے بدی اور سب اے بھی زرد ہوئی تو جیڑی 3 پٹی ہے او دے واسطے امام حسن جرا بلایا حکیم بلایا جیڑا گھارے چاہے جیسا کہ امیر کائنات دے سر تو پٹی کھولیے تو زخم ڈٹھے گھارے کوئی مریض ہوئے حکیم ڈاکٹر گھارے چاہے مستورات دی توجہ ہوں دیئے علی دیاں دعا بیٹھی منگ دیاں شالا خیر دی خبر سناوے لیکن بادشاہ حسن دا ہاتھ نب کے کونے سے وکرہ لے گئے تھے کنل منہ لا کے آئستہ جائے لہجے چاہ دے مولا تو رب بابا بچ دا اس ملعون عبد الرحمن ابن ملجم جیڑی تورے بابے کو تلوار دی ضرب ماری ہے نا سید آدھا او دے اتے زہر دی پان لگی ہوئی ہے وہ اتنی سخت زہر آئی او دا اثر اس زہر دا سیک تورے بابا علی دے جگر تک پہنچ چکا لقمان دے استاد دا میں کے علاج تجویز کرا میں ایک مشورہ دینا جتنا ہو سکے تو سا اپنے بابے کو دودھ پلاؤ جتنی تورے بابے دی زندگی ہے نا اس دودھ نالے زہر دا سیک گھٹ ویسی جتنے میرے بزرگ بیٹھے ہو ہر عقیدے دا بندہ مجلس بیٹھا ہوں دے ہر کسی دے مزاج مورخین نال علماء نال مکرے جس تے یقین ہوئے زردار صاحب او دے کولو پوچھا ہے بھئی حکیم دودھ دسے ہے کسے علی دے دی پتر کہیں تو دودھ منگیا ہوئے حکیم گھر تو بیر گیا بھئی اکیل ایک لمبی قطار امیر المومنین دے دروازے تھے یتیم بچیاں دا شور سن کے علی مولا نو اپنا زخم قرب بھول گئے فرمایا حسن دروازے تے پتہ کرا شور کیسا ہے کرلا کے رومانا لے بادشاہ سلامل ایک لمبی قطار یتیم بچن جنہاں دے ہتھائیں چھ جامل جامع چھ دودھ موجود ہے تے آدھے کلن حکیم جو آدھا علی نو دودھ پیوائیو کہ ہو پوسی جو اسا ایک دہاڑے دودھ نہ پیسی اے دودھ سادے مولا نو پیواؤ مت سادہ مولا بچ پوندہ ہوئے اللہ ہائے تے رحم کرے اللہ تڑے گریے تے رحم کرے جلے آکے بادشاہ حسن بابے کو دسے ہے
اس حالت چی علی کسی یتیم دا دل نہیں دکھایا فرمائے یتیم نادان انہاں دی جو زید دے جو مولا ساڑا دودھ ساڑے حصے دا پیوے تا ایک بڑے برتن سارا دودھ جمع کرو بچ تھوڑا جیا دودھ میں دیتے جیڑا بال پچھے انہوں ایو آکھے جو بابے تیرے والا دودھ پی شیعہ عید نہیں کریں دے عیدہ پڑھ دیں کالے کپڑے پا کے پھر مجلسہ میں آپ ہی تو چیویں دی مجلس کریں دے یکم شوال مجلسہ دو ترائے چاچے بگو خان کو یکم دو مجلس ہوں دیئے ہر ازا خانہ آباد ہوئیں دے بہت بڑیاں مجالس اے نہیں مولا دی ضربت ایسا منائی تے بھول گئے شوال دے پہلے عشرے تک مولا دے تابوت برآمد ہوندن مجالس دے اختتام تے ملتانہ لے ہو اللہ کرے میں سمجھا لما جو میں تو دی منت کیا کھڑا کریں نا اس غم میں بے شک عید نہ کریں دھیاں کو عید ضرور دیں امیر ہومن ساورے غریب ہومن پیکے آسلا بہندین جو پیکے گھروں عید آوے سیدادہ امیر ہومن ساورے غریب ہومن پیکے جڑی عید ہو سی وہ چھپ کے لیس ہم سائیں تو قرض لائے باسی جلے بیرا ٹورواشی وہ قرض علی رقم رلا کے اکسی میں نے پیکیاں یاد کیتا ہے بیرا اگر امیر ہو من ترش چلے سی میں کہ عید دیوائے کوشش کریں چونکہ کسرت نال جو اتھا زندگی گزری ہے مزاج ماحولی جاننے اس رے کی بیلٹ اتھو دے لوگ جنہیں دھیاں کو عید دے میں پیو ماں چوک عید نہ ہی پھر دے ہوئے نہ تا لباس ضرور لے دینا میری ماما بہنا اگر عید تے نوہ لباس آوے نا کسے بے موقع تے پوے آئے اس عید تے نوے کپڑے تسا نہ پوے آئے کوفے آلیاں عید کر دیا رہیاں آلیاں پیو دا زخمیاں ماما چاہے بھلا ہوئے خدا راضی ہوئے اللہ تاری آواز آتا ہے ایک یتیم عیسائی بچی دا واقعہ بھلا کچھ ایسی روایتیں ہوندی ہیں جڑیاں گہری سوچ اس بندے کو مبتلا کر چھڑے نہیں ہیں ترائے دین جدہ مولا نہیں آئے نا 19 20 تے 21 کو بھائی مزمل ایک چھوٹی بچی آئی ہائی یتیم بلکل نادان ہے مولا مدد کر دے رہے جدہ بچی تعارف پوچھے آنا تا مولا انہوں آکھے نا بے تو یتیم نہیں میں تیرا بابا جلے ترائے دے مولا نہ آئے تا ماں تو پہ پوچھ دیئے چھوٹے سندی بچی ہے اما تہ تک کوئی گال نہیں کی تھی جو میرے نال میرا بابا ناراض ہو گئے اے جائیں اور تچا رو کیا دیو تیرا بابا لائیو شیعہ دا امام علی آئی انہوں ترائے دے پہلے مسجد کوفہ دے محراب اچھ ضرب لگیے آج زینب کوفہ یتیم ہو گئی سید آدھا منگائیاں دیاں اجڑی شاہی سنی نے کوفے دی شاہی مولا میر دے دکھا تو پہلے ہر ذاکر ہی پڑے ہے وسطہ ویلے ایک کیوں دھیاں سدیاں سا علی دھیاں سدائیاں جو آلیہ بدیاں ماں دے زخمت پٹیاں 6 سال دی عمرے تو میری دھی کو او بھول ونجن او صدمہ میری آلیہ کو یاد نہ روے لیکن قسمت علی دی دھی دی جے کو ماں دے پاسے دیاں پٹیاں نن بھولیاں اس پیو دی پیشانی زخمی بیکھی 4 سال کوفہ اچ کئی ایسیاں راتی جہندے مغرب شادی نماز تو بعد امیر المومنین کوفے دے نمازیاں نو آکیا جا اپنے پردادار میں علی دے گھر بھیجے آئے انہاں راتیاں چھ علی چڑھواوے آ جدہ چاندنیاں راتیوں میں نا اچھی جاتے بیٹی نو مہاوے آ فضا دے ہاتھ چراغ دے وے آ آپ کنڈ کر کھلو وے آ
سامنے بائے ونجنا کوفے دیاں وستیاں کنڈ کر کے آکیا مائیاں پہچان لو میری شرم والی دھی زینب وستی پیا یلید دھی جو آلیہ دے بختہ کو نظر لگ 40 ہجری ماہ رمضان دا چند بابا جی چڑھے امیر المومنین ہاتھ سے آکے انہا للہ پڑھیا داڑھی امیر دی پس گئی ہنجوانال امام حسن بابے کو روندہ ڈٹھا کول آکے پوچھیا بابا رونا کیوں ہے آپ بھر کے آکھے نا میری زندگی دا چھیکڑی ماہ رمضان او چند چڑھ پہ ہے جے چند دی بشارت